الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر، اصحاب باوفا پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور چونکہ آج کی یہ شب شہادت صادق آل محمد علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اپنی اور آپ کی جانب سے امام عصر امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا میں بھی ان کا محب قرار دے اور آخرت میں بھی انہی کے زمرے میں ہمارا شمار فرمائے، آمین الہی آمین۔ ناظرین، پروگرام اظہار حقیقت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام تقریباً یہ 8ویں قسط ہے جس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے تمام امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دی، اور یہ دعوت ہماری نہیں بلکہ قرآنی دعوت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسی بات کو مسلمان امت نے سمجھا نہیں، جس کے نتیجے میں تھامنا تو درکنار، اس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ نتیجے میں جب تھامی نہیں گئی یہ رسی تو تفرقے بہرحال وجود میں آئے، 73 فرقے امت مسلمہ میں پیدا ہو گئے۔ نسخہ جو عملی ہے، حقیقی ہے اور بنیادی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو سب سے پہلے پہچانیں، پھر اس کو تھامنے کی کوشش کریں۔ اور اس آیت کے ذیل میں شیعہ اور سنی تمام مفسرین نے رسی کی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ کی رسی و حبل اللہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم الثبوت مشترکاً اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب احادیث میں یہ متواتر اور صحیح حدیث، معتبر حدیث موجود ہے کہ جو اللہ کی رسی کے بارے میں سب سے واضح اور روشن تشریح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گرامہ چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت اور اہل بیت۔ جب تک تم ان 2 سے تمسک رکھو گے، گمراہی سے بچو گے، تفرقے سے بچو گے، فتنوں سے بچو گے۔ ان 2 میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، دوسرے کو تم نے تھاما بھی، تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ یہی اللہ کی رسی ہے۔ ویسے رسی کہتے بھی اس چیز کو ہیں کہ جس کے اندر کم سے کم 2 بانٹ ہوں، کہ 2 چیزوں سے ایک رسی اللہ کی بنتی ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت اطہار۔ اسی بات کو لے کر کے امت مسلمہ نے بجائے اس کے کہ اس کو تھامے، اس کو چھوڑا، بلکہ اس کو آئسولیٹ کیا اور نئی نئی باتیں سرکاری اور درباری مولویوں نے مشہور کی، راویوں نے مشہور کی۔ نتیجے میں امت مسلمہ جو بالکل سیدھی سادھی بھولی بھالی ہے، وہ ان کے پروپیگنڈوں کی زد میں آ گئی، اور قرآن کے مقابل میں اہل بیت کو لایا، اہل بیت کے مقابل میں صحابہ کرام کو کھڑا کیا۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ حکم اللہ کے نبی کا سب سے پہلے صحابہ کرام کو خود تھا
کہ وہ اللہ کی رسی کو تھامیں اور اختلاف نہ کریں، وہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامیں، اختلاف نہ کریں۔ لیکن لوگوں نے بعد میں صحابہ کرام کو بھی ایک الگ سورس، ایک الگ مصدر قرار دیتے ہوئے ان کو قرآن اور اہل بیت سے جدا ایک مقام ایسا دیا کہ جو مقام نہ قرآن نے انہیں دیا تھا، نہ اللہ کے نبی نے دیا تھا، نہ معقول کوئی ایسا سورس الگ سے ہو سکتا ہے۔ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، اور یہ حکم سب سے پہلے خود صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ ان دونوں سے تمسک کرو تو گمراہی نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، اس کے بعد ہم نے ایک نسخہ جو اتحاد کا دیا، پھر آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ مذہب تشیع کا جو مذاق اڑایا گیا اور جو پورے ایک مذہب کو کہ جو اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، اس مذہب کے اندر ایک بھی اصول لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ ان کا خدا، اس کی توحید، ان کا نبی اور نبی کی رسالت، اور پھر نبوت کے سلسلے کے بعد اللہ ہی کی جانب سے جنہوں نے خلیفہ مانا وہ اللہ ہی کی جانب سے تھا، اور سب کچھ اللہ کی جانب سے جو پاتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں ان کو گمراہ اور بالکل ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کی گئی، بتانے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں ہم نے الحمدللہ وَلَهُ الْمِنَّةُ شیعہ کے لفظ کو، اس کی تاریخی حقیقت کو آپ کے سامنے کھول کے رکھا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ اصطلاح کہاں سے چلی تھی۔ یہ قرآنی نام ہے شیعہ، اور پھر یہ اللہ کے نبی کی زبان پر کئی دفعہ 20 حدیثیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی جو متواتر ہیں، اور ساری کی ساری اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے رکھی کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اس طرح کی بہت ساری اور بھی حدیثیں۔ اس کے بعد ہم نے جناب خود صحابہ کرام کی عظمت کو جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب صفات قرآن نے اور نبی نے صحابہ کرام کے بتائے، اسی طرح اللہ کے اس ولی مولا کائنات علی بن ابی طالب نے علیہ السلام نے اس میں نہج البلاغہ میں صفات کے ساتھ متصف ان صحابہ کی تعریف کی۔ کوئی بھی انسان عقل مند یہ بات بالکل نہیں مان سکتا ہے کہ کوئی بھی جماعت کسی بھی زمانے کی ہو، کوئی بھی قوم کسی بھی زمانے کی ہو، کمپلیٹلی 100% نہ نیک ہو سکتی ہے، نہ 100% بری ہو سکتی ہے۔ اچھے برے ہر دور میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ کا زمانہ بھی کوئی الگ زمانہ نہیں ہے، مستثنی زمانہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی بنیاد پر ان لوگوں کے عقائد کے خلاف کہ جو سرکاری اور درباری راویوں نے بنایا تھا کہ صحابہ 100% کوئی بھی اس میں غلط نہیں ہے اور نہ ان کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے، ہم نے متواتر احادیث کو صحیح بخاری سے نکال کر کے پیش کیا کہ ان صحابیوں کے بارے میں کہ جو حضور کے بعد تبدیلی لانے والے تھے، دین میں تبدیلی لائی، بدعتیں قائم کی، چنانچہ حضور نے خود صحابہ کرام کو وارن بھی کیا، اور یہ حدیثیں بہت ساری آپ کو ہم نے بتائیں کہ روز قیامت وہ صحابی جب جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضور ان سے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ تو میرے صحابی تھے، تو فرشتوں کی جانب سے انہیں بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ صحابی ضرور ہیں لیکن انہوں نے کیا گل کھلائے آپ کے بعد آپ کو نہیں معلوم، یا پھر آپ کو معلوم چونکہ خود نبی مکرم سارا بتا رہے ہیں لہٰذا یہ تو تصور نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہاں واضح کرنے کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی رحلت کے بعد کیا کیا کیا۔ اس کے بعد ہم نے نہج البلاغہ کی سند پر بات کی کیونکہ بہت ہی نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور غیر معقول اور بددیانتی کا علمی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نہج البلاغہ کی تو کوئی سند نہیں ہے۔ ہم نے 35 کتابیں جو صرف سند پر لکھی گئی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں رکھا تاکہ جو انصاف پسند ہیں وہ سند کے بارے میں اچھی طرح